السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھنے کے لیے خوش آمدید۔ آج ہم فعل اجوف کی عربی جملوں کے ذریعے مشق کریں گے۔ ان جملوں میں آنے والے افعال کی تعلیل کریں گے، چونکہ جب کسی فعل میں حرف علت آتا ہے تو اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں یا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی حرکتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے کیا اصول ہیں، کچھ ہم پچھلے لیکچر میں جان چکے ہیں، آج ان کو اپلائی کریں گے مزید۔ اور سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، اور نئے سبسکرائبر بھی بنانے کی کوشش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المؤذن قد قامت الصلاۃ۔ مؤذن نے کہا نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس رسول تمہارے اپنے نفسوں میں سے۔ ایتھا النساء ان کن ما فزتن فی تربیت اولادکن۔ یا ایتھا النساء، اے عورتو، ان کن ما فزتن، تم کامیاب نہیں ہوئی ہو، فی تربیت اولادکن، اپنی اولاد کی تربیت میں تم ناکام ہو گئی ہو، کامیاب نہیں ہوئی ہو۔ ان المجاہدین قد راحوا الی ساحۃ القتال۔ مجاہد روانہ ہو چکے ہیں میدان جنگ کی طرف، للدفاع عن الوطن، وطن کے دفاع کے لیے۔ قلنا للناس ولم نبخس اشیاءہم۔ قلنا، ہم نے ماپا، لوگوں کو ماپ کر دیا اور ان میں ہم نے ان کی چیزوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ وجدنا الطائر یحوم فی الفضاء۔ ہم نے پائے کچھ پرندے چکر لگاتے ہوئے فضا میں، ہم نے پرندوں کو فضا میں چکر لگاتے ہوئے پایا، دیکھا، محسوس کیا۔ یعیش السمک فی الماء وتسیر السفن فی البحر۔ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں۔ ان الحقوق تضیع عند الجہلاء۔ جاہلوں کے پاس حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا، اور وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ مشکل کھڑی کرے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ نرید ان نزور اليوم اباکم۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملیں آج آپ کے ابا سے، ہم آج آپ کے ابو سے ملنا چاہتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ نہ کہو تم اس شخص کو جو قتل ہوا ہے اللہ کی راہ میں مردہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ مت کہو۔ یا قوم استغفروا ربکم وتوبوا الیہ۔ یہ جملہ بھی قرآن کا ہے اور یہ بھی قرآن ہی کا تھا۔ اے میری قوم، استغفار کرو اپنے رب سے اور توبہ کرو اس سے، یا پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ قل سیروا فی الارض۔ کہہ دو کہ چلو پھرو تم زمین میں۔ یہ 13 جملے ہم نے پڑھے ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس میں آنے والے افعال کی صرفی تحلیل بھی پیش کرتے ہیں، تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس مشق میں آنے والے افعال کی صرفی نحوی وضاحت کر رہے ہیں۔ کاپی کے اوپر میں نے وہ سارے افعال جمع کر لیے ہیں، آپ کے سامنے ان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ قوالا، یاد رکھیے کہ اس کے اندر الف حرف اصلی کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ جب بھی کسی فعل کے اندر الف نظر آئے تو وہ الف دراصل الف نہیں ہوتا، بلکہ وہ واو یا یا ہوتا ہے، اس سے چینج ہو کر یہ الف بنتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو قالا میں اصل حرف تھا قوالا، قوالا۔ اب اس میں کیا تبدیلی آئی؟ اس میں پہلا اصول لگا کہ اگر حرف علت متحرک ہو اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہو تو اس حرف علت کو پہلے والی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ پیچھے زبر ہے تو زبر کے مطابق الف آتا ہے، اس لیے ہم نے واو کو الف کر دیا، یہ قالا بن گیا۔ قامت بھی اصل میں کیا تھا؟ قوامت، قوامت۔ زیادہ تر اجوف واوی آتے ہیں، اجوف یائی کے افعال کم ہیں اس کی نسبت۔ تو قوامت، اس کے اندر بھی یہی اصول لگا کہ حرف علت متحرک ہے، اس سے قبل فتح ہے تو ہم حرف علت کو پچھلی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا قامت۔ جا، یہاں پہ جو الف ہے یہ دراصل تھا یا، تو یہ تھا جایا، جایا، تو یہاں یا حرف علت ہے عین کلمہ، اور اس سے پہلے زبر ہے، ہم یا کو
الف میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جاء۔ فزتن، تم کامیاب ہو گئیں۔ یہاں پہ کیا تھا کہ یہ تنہ تو علامت فعل ہے اور پیچھے فا اور زا بچ جاتے ہیں، جبکہ حرف اصلی 3 ہونے چاہیے، تو تیسرا حرف ادھر گیا، وہ بیچ میں واو تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ حروف اصلی ہیں فا، فوز، تو کیا بنا فوز تن، واو کو ہم واپس لے آئے اور اس کی صیغے کی اصل شکل آ گئی فوز تن، یعنی نصر تن کے وزن پر۔ اب یہاں دیکھیں واو حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم الف کریں، پھر 2 ساکن ہو تو اس کو گرا دیں۔ اس کی بجائے میں ایک شارٹ کٹ دیتا ہوں کہ اگر حرف علت متحرک ہو اس کے بعد ساکن اور پیچھے زبر ہو تو ہم اس واو کو گرا دیں گے۔ یہ ہم نے گرا دیا، یہ بن گیا۔ اب فا کے اوپر اعراب کون سا آنا چاہیے؟ ہم واو کی نمائندگی کرنے والی حرکت اس پر دیں گے اور وہ ہے پیش۔ اب یہ بن گیا فزتن، فوزتن سے فزتن۔ راحو، راحو میں واو الف تو صیغے کی علامت ہے، پیچھے بن جاتا ہے بچتا ہے راہ، رواح اصل میں تھا، راحو اصل میں تھا رواحو، رواحو۔ اب یہاں بھی وہی فارمولہ جو پہلے استعمال ہوا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو ما قبل فتح کے مطابق پچھلی زبر کے مطابق ہم الف میں بدل دیں گے تو یہ موجودہ شکل بن جائے گی راحو، وہ روانہ ہوئے۔ کلنا، کلنا میں نا تو علامت صیغہ ہے جس کا معنی ہم، کلنا ہم نے ماپا، پیمائش کی۔ اب اس کو ہٹائیں تو پیچھے صرف 2 حرف بچتے ہیں، تو اس کا مطلب تیسرا حرف علت تھا، اور وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے یا، اصل میں تھا کیلنا، یا متحرک حرف علت ما قبل مفتوح ما بعد ساکن، ہم یا کو گرا کے پیچھے یا کی نمائندہ حرکت زیر لگا دیں گے اور یہ ہمارے پاس شکل رہ جائے گی کلنا۔ یحوم، اس میں تو کوئی تعلیل نہیں ہوئی چونکہ واو کو گرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یحوم اصل میں تھا یحوم، ناصرہ ینصرو کے وزن پر حواما یحوم، یہ اصل شکل تھی ینصرو کے وزن پر، یحوم ینصرو کے وزن پر۔ اب واو متحرک ہے اور اس کے پیچھے حرف صحیح ساکن ہے، تو یہ واو کہتا ہے بھی میں بیمار شمار ہوں، آپ میرا بوجھ خود اٹھا لیں۔ تو صحیح بھی رحم دل تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی پیش میرے اوپر آ جائے گی، آپ پرسکون ہو جائیں، تو اب اس پر سکون آ گیا اور یہ بن گیا یحوم۔ یعیش اصل میں کیا تھا؟ عائشہ، یہی حروف اصلی ہیں، یا علامت مضارع ہیں اور عین یا شین حروف اصلی ہیں، لیکن اس کی حرکت میں تھوڑا فرق تھا۔ یہ ضربہ یضرب باب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ضربہ یضرب باب ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اگر حرف علت کے پیچھے زیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عین کلمہ کے نیچے زیر تھی، اور عین کلمہ کے نیچے زیر کہاں آتی ہے؟ ضربہ یضرب میں آتی ہے مضارع کے اندر۔ اب یعیشو تھا، یعیشو، تو بات وہی ہے کہ یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے حرف صحیح، تو یہ بیمار کہتا ہے حرف علت کہ آپ میری حرکت خود لے لیں اور مجھے سکون کرنے دیں، لہٰذا یہاں پر یہ یعیشو بن جائے گا۔ اب حرف علت نے اس کی زیر کو لے لیا اور خود یہ پرسکون ہو گیا ہے۔ اب تسیرو بھی کوئی صیغہ نہیں ہوتا، اصل میں تو تسیرو ہونا چاہیے یا ضریبوں کے وزن پر، تو کیا ہونا چاہیے؟ تسیرو، تسیرو، بات وہی ہے جو پیچھے لاگو ہوئی، حرف علت متحرک حرف صحیح ساکن، تو حرف علت کی حرکت پیچھے منتقل ہو گئی تو یہ بنا تسیرو۔ تضیعو بھی ایسا ہے، تضیعو سے تضیعو، یریدو بھی ایسا ہے، اصل میں تھا یرویدو، باب افعال میں سے ارودا یرویدو، تو وہی فارمولہ لگا کہ حرف علت متحرک حرف صحیح ساکن پچھلا، ہم نے اس کی حرکت پیچھے منتقل کر دی اور یہ بن گیا یریدو۔ النزورہ، اب نزورہ یہاں جو زبر آ رہی ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، اصل میں کیا ہے؟ نزورو، نزویرو نہیں ہوا، نزورو ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا یہ ناصرہ ینصرو ہے؟ کیونکہ پیچھے اس کے پیش آ رہی ہے۔
تو فارمولہ وہی لگا جو اوپر ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل ساکن، حرف علت کی حرکت پیچھے منتقل ہوگی، حرف علت خود ساکن ہو گیا، اور اس کو گرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیش کے بعد واو پڑھنا ذرا بھی تکلیف نہیں دیتا، لہٰذا یہ آسانی سے پڑھے جانے کی وجہ سے یہ قائم رہا نظور۔ لا تقولو اصل میں تھا لا تقبلو، بات وہی ہے کہ واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دی تو بن گیا لا تقولو۔ توبو اصل میں فعل امر ہے اتوبو، ناصرہ ینصرو کے وزن پر انصرو اس کا امر ہے نا، تو یہ بن جائے گا اتوبو۔ اب یہاں تھوڑی سی مشکل آپ کو لگے گی، بہرحال اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں۔ آسانی یہ ہے کہ یہ واو متحرک ہے ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت ہم نے ما قبل کو دی تو بن گیا اتوبو اتوبو۔ اب یہ فعل امر ہے اور اس کا فا کلمہ متحرک ہے، حمزہ امر کے بعد والا حرف متحرک ہے، اس لیے حمزہ امر کی ضرورت نہ رہی، ہم نے اس حمزہ امر کو یہاں سے رخصت دے دی اور یہ رہ گیا توبو۔ سیرو کیا تھا جی؟ سیرو یہ بھی فعل امر ہے، اصل میں تھا اس یہ رو، زیر بتاتی ہے کہ یہ باب ضربہ یضربو سے ہے، تو یضربو سے فعل امر بن جاتا ہے اضرب، اضربو کے وزن پر اس یہ رو، اس کا جو عین کلمہ یا ہے اجوف یائی ہے، اس کا امر بن رہا ہے اس یہ رو، یہ واو الف ظاہر ہے جمع کی نشانی ہے اور شروع میں حمزہ امر ہے، تو جیسے ہم نے اتوبو میں تعلیل کی تھی ویسے ہی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ ہوگی، یعنی حرف علت متحرک ما قبل ساکن ہم نے اس یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دی اور یا خود پرسکون ہو گیا۔ اب یہ سین کہتا ہے، فا کلمہ کہتا ہے بھائی میرے پاس اپنی حرکت آ گئی ہے، حمزہ امر کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کی چھٹی، آپ کی ضرورت نہیں رہی، میں خود اپنے بل بوتے پہ اب پڑھ سکتا ہوں، خود کفیل ہو گیا ہوں، تو اس سیرو کی بجائے اس کو سیرو پڑھیں گے اور حمزہ امر کو غائب کر دیں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، ہم نے فعل اجوف کی مثالوں کا ترجمہ کیا، جملوں کا، نیز اس میں آنے والے افعال کی صرفی تحلیل بھی کی ہے۔ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیجئے تاکہ چینل کو یوٹیوب کو بھی پتہ چلے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔